اہل شریعت کے اندر میں یہ نظام نہیں ہوتے، وہاں پر تو مبلغ دین ہیں یا دین کی تبلیغ کرنا ہو تو وہاں پر جا کر اپنی ذات کو پہچان کروانا پڑتا ہے کہ ہم دین کے مبلغ ہیں، ہم عالم ہیں، ہم دین کا پیغام لے کر تمہارے پاس میں آئے ہیں۔ بلغنی ولو آیا اس معنی کے اندر میں کہ ہم تم تک دین پہنچانے کے لیے آئے۔ مبلغین کی ترتیب یہ رہتی ہے کہ وہ ان کو اپنی پہچان کروانی پڑتی ہے، اس لیے اس معاملے میں حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین کا بھی دعوت اسلوب یہی تھا، کیا تھا کہ وہ جا کر اپنا تعارف کروایا کرتے تھے اور جا کر پہچان کروایا کرتے تھے۔ وہ قوم پھر ان کو پہچانتی تھی اور پھر وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے آنے کا مقصد اللہ کے اس مبارک دین کو اور ہمارے آقا کے اس پیغام کو جو تمہارے نام تم تک پہنچانے کے لیے، اس امانت کو تمہیں دینے کے لیے ہم آئے ہیں۔ یہ اسلوب دعوت اللہ، اسلوب دعوت دین ہے۔ بالمقابل اس کے کہ راہ طریقت کی آگاہی کی شروعات ہی میرے آقا دو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی حضرت علیہ قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ گمنامی کے اندر میں تھے، جن سے صحابہ بھی واقف نہیں تھے، دور بستی میں رہنے والے اور بالکل جنگلوں کے اندر میں رہنے والے، بالکل غیر معروف۔ اولیاء کے لیے یہ اولیاء کا رخ نہیں ہوتا کہ ان کو اپنے تعارف کی فکر ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کا رخ جو ہوتا ہے کچھ اور ہوتا ہے۔ کسی زمانے میں ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ رب العالمین انبیاء کو اپنے دین کے لیے پیدا کرتا ہے، دین کی تبلیغ کے لیے، اور اولیاء کو اپنی ذاتوں کے لیے پیدا کرتا ہے۔ اولیاء کو اپنی ذاتوں کے لیے پیدا کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ اپنی ذاتوں کے لیے انبیاء کو، اولیاء کو پیدا کرے تو پھر رب اس میں اس معاملے کے اندر بھی اپنی پسند کا اعلیٰ درجہ اور خدا کی رضا کا اعلیٰ مقام یہ ہے کہ جو میرے محبوب کی پسند ہے وہ میری پسند ہے۔ کسی چیز کو اللہ پسند کرے، اللہ نے اس کے مقام کو دوسرے مقام پر رکھا ہے، باعتبار اس کے کہ جو میرے آقا جس کو پسند کر لے، جس کو اللہ پسند کر لے، اس کو دوسری سند نہیں ملے گی کہ میرے محبوب پسند کرے، ضروری نہیں ہے، لیکن جس کو میرے محبوب پسند کر لے، اللہ نے یہ سند دے دی کہ جو میرے محبوب تم کو پسند ہے وہ مجھے پسند ہے، جو تمہارا ہے وہ میرا ہے، جو تمہارا ہے وہ میرا ہے۔ یہ سب کی معیار اگر یہ حقیقت معلوم ہو جائے تو پھر رخ حق ہو جائے گا امت کا۔ اللہ کے پسندیدہ بننے کے لیے تو ساری محنتیں آدمی کر رہا ہے، لیکن کر کر بھی اس منزل پر پہنچنا بندے کے بس کی بات نہیں ہے کہ کوئی بندہ اس درجے میں خدا کا حق ادا کرے کہ خدا اس کو اپنا پسندیدہ بنا دے۔ اللہ کسی کو پسند کر لے یہ الگ بات ہے، اس کے لیے معیار عبادت اور اعمال نہیں ہے، بلکہ کیا جس کو چاہے سبحان کہلائے۔ بے شمار احادیث میں یہ باتیں اور یہ مثالیں ملتی ہے، بخاری کے اندر بھی، کہ زندگی بھر کی بدکار عورت نے ایک اللہ کی مخلوق کتے پر رحم کھایا تو اللہ نے اس کو پسند فرما دیا کہ میری بندی نے میری مخلوق پر رحم کھایا۔ ایسے ہی ایک بلی کو بھوکا مارا، عبادت گزار، تہجد گزار، لیکن خدا نے اس کی پکڑ فرما لی، اپنی ناراضگی دے دی اس کو۔ حدیث میں یہ مثالیں موجود ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ کی پسند تو یہ بہت نازک مسئلہ ہے بندوں کے لیے۔ اللہ کا پسندیدہ بندہ بننے کے لیے اگر کوئی اس راستے کے اوپر چلے تو بہت کٹھن ڈگر ہے یہ، رخ امت کے لیے بہت۔ پھر اب اس معاملے کے اندر میں وہ حدیث پاک میرے آقا کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دین و یسرون کے دین کو ہم نے آسان بنایا۔ دین آسان کہاں ہے؟ وہ تو پوری زندگی اللہ کی عبادت کرے، لیکن ذرہ برابر بھی اگر ریاکاری اس میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ 60 کروڑ برس کی عبادت کو 1 لخت نظر انداز کر دے۔ 60 کروڑ برس کی عبادت کرنے والا اور حق ادا کرنے والا بھی اللہ کی رضا کے مقام تک پہنچتے پہنچتے واپس ہو گیا تو خدا کو راضی کرنا بندوں کی بس کی بات ہے۔ تو
تو جو لوگ شریعت کے ظاہری نظاموں کے معاملات میں طریقت کے نظام کو انفٹڈ سمجھتے ہیں، یہ کہاں چلتا کہ یہ نظام غلط نظریہ ہے ان کا. جو غلط نظریہ ہے اس لیے کہ جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. راہ طریقت میں جن سپاہیوں کو بنانا مقصود ہوگا ان کی تعلیمات، ان کی تربیت تو یہ ظاہری کمزور لوگوں کے بنیادوں پر نہیں ہوگی کہ نمازوں کی فضیلت، ذکر کی فضیلت، قرآن کی تلاوت کی فضیلت اور شریعت کے اعمال کی فضیلت، سب کچھ اپنی جگہ ہے وہ، لیکن ان فضیلتوں کی بنیاد خدا کی قسم دین اور شریعت میں بھی فضیلتوں کی بنیاد اپنی جنت و جہنم ہے تو نہیں ہے فضیلت. جتنی فضیلت شریعت میں ہے کان کھول کر سن لو کہ چاہے تم 1 رکعت اور 2 رکعت نفل کیوں نہ پڑھتے ہو، خانقاہ محمدی والوں کے لیے اپنے رخ کو صحیح کرو. اگر رخ کو صحیح نہیں کرو گے تو تم کر بھی محروم ہو جاؤ گے. ہم تو کہہ دے رہے ہیں، کہنا ہمارا حق ہے. فضیلت کی صرف بنیاد اللہ کو راضی کرنا. فضیلت کی بنیاد جتنے فضائل اعمال ہیں، اعمال کے فضائل ہیں، جتنا اللہ کے قرآن مجید کے اندر میں جتنے وعدے ہیں اعمال کے اوپر، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جتنے فضائل اللہ تعالیٰ کی، جیسے عمل کرو گے ویسا تم بدلہ پاؤ گے. تمہارے لیے جنت نعیم بھی ہے، جنت الفردوس بھی ہے، اعلیٰ علیین بھی ہے، اور شہد کی نہریں بھی ہے، حور و غلمان بھی ہے. خدا کی قسم قرآن پاک کے ارشادات بالکل حق و سچ ہے، اس کا انکار نہیں. لیکن یہ فضیلتوں کے لیے تالا پڑا ہوا ہے. فضیلتوں کی چابی صرف اور صرف خوشنودی مصطفیٰ ہے. کتنے بھی اعمال کرے یہ اس کی چابی خدا کی قسم خدا کے رب کی بارگاہ میں صرف خوشنودی مصطفیٰ ہے. کیا ہے؟ چابی کے بغیر تالا کھلتا کیا؟ چھوٹا تالا ہو گیا بڑا تالا ہو، چھوٹا تالا ہو گیا بڑا تالا ہو. زبردستی کے چابی گھسا بھی دیے تو ایک بار پھر بھی جائے گا، ارے نہیں یہ اچھے وہ نہیں مانے، مگر تالا تو نہیں کھلتا. تالا جو کھلے گا اب جنت کے لیے بھی، خدا کی رضا کے لیے بھی، کامیابی کے لیے بھی، تو تالا ڈال دیا ہے خدا پاک نے، اور وہ اس کی چابی خدا کی قسم صرف رضا مصطفیٰ ہے میرے آقا کی خوشنودی کے لیے. اب اس کو اٹھا کر رب کی طرف میں ڈال دو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو، بہت اچھا لگتا ہے، جملہ بہت اچھا ہے، مگر یہ چابی کے چھپانے والے ہیں. چابی کے اب ڈپلیکیٹ چابیاں مارکیٹنگ کرنے والے ہیں یہ لوگ، اور نتیجہ کیا نکلے گا کہ چابیاں بکیں گی، امید کے اوپر لوگ خریدیں گے چابی سمجھ کر، لیکن چابی لگے گی نہیں نا، چابی لگے گی نہیں. لگ رہی ہے. ان ساری تحریکوں، مسلکوں اور جماعتوں سے انکار نہیں ہے اس کا، لیکن بن رہے ہیں غوث و خواجہ جیسے، کوئی بن رہے ہیں کوئی صابر پاک جیسے. کتنے مدرسے، کتنے نظام، کتنی خانقاہیں اور کتنے علماء، کتنے محدثین، کتنی بڑی بڑی مسجدیں، کتنی اسلامی مملکتیں، کتنی یونیورسٹیز اور کتنے اسکالرز اور کتنے دینی خدمات. عظمت کے خلاف ہم نہیں عرض کر رہے ہیں، لیکن اب بتانا چاہ رہے ہیں کہ چابی خدا کی قسم صرف اور صرف رب کی پاس میں، جس سے رب اپنے خزانوں کے دہانے کھول دے گا اور رب العالمین نعمتوں کے خزانوں کو کھول دے گا. اس کے لیے دروازہ اس کے لیے کھلے گا، تالا اس کے لیے کھلے گا کہ خدا کو مسعود صرف ایک چابی کی صورت میں کہ وہ میرے مصطفیٰ کی خوشنودی ہے. سمجھ میں آیا؟ اب بات کیا جاتی ہے کہ اور زیادہ چابی کے اوپر پلاسٹک کا کور لپٹنے کے لیے، بعد کے زمانوں کے اندر میں دھوکہ دینے کے لیے توحید کا خوبصورت کور لپٹا جاتا ہے کہ توحید ہونا. خدا ناراض بھی ہو تو میرے مصطفیٰ منوا لیں گے. خدا کی قسم اپنی امت کے لیے، اپنوں کے لیے، اگر اب ان کے نہیں بن سکے تو خدا کو کیسے منواؤ گے تم؟ اس لیے عارفین اور عاشقین رسول اور اہل خانقاہ کے لیے تربیت یہ ہے کہ خدا سے اتنا نہیں ڈرتے لیکن خدا کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں. خدا کی ناراضگی، نعوذ باللہ، خدا کی شان میں گستاخی کرنے والوں سے بھی اتنا ناراض نہیں ہوتا. وہ خدا کو گالیاں دینے والوں سے بھی ناراض نہیں ہوتا. جو انا ربکم اعلیٰ کہہ دے اس سے بھی اتنا ناراض نہیں ہوتا وہ. اور کمیونسٹوں سے بھی اتنا ناراض، سی پی ایم والوں سے بھی ناراض نہیں ہوتا.
یا مندروں کے اندر میں جو بت پرستی کرے ان سے بھی اتنا ناراض نہیں ہوتا. خدا تو اللہ اکبر وراء الورا ہے، فعال لما یرید ہے کہ نہیں؟ اس کو نو ٹینشن ادھر ہے ہی نہیں، اس کو ٹینشن نہیں ہے رب کو. اب تم عبادت کرو کہ اس کی نافرمانی کرو، اس کو تو ٹینشن نہیں ہے. لیکن وہ ناراض کس سے ہوتا ہے؟ ناراض کس سے ہوتا ہے؟ ناراض صرف اپنے محبوب کی ناراضگی سے ناراض ہوتا ہے. اب رب سے تیری ناراضگی کی وجہ، یا رب تجھ سے پوچھتے ہیں قسم ہے تجھے اپنے کلام کی، تو رب یہی کہے گا کہ میں ناراض صرف اس سے ہوتا ہوں جس سے میرے مصطفیٰ ناراض ہو جائے، جو میرے محبوب کی عظمت کو نہ مانے، میرے محبوب کے ساتھ محبت نہ کرے. تو اصل تالے کی چابی بنی کہ نہیں بنی؟ کون سی ہے؟ اس لیے وہاں پر جو پہنچتے عارفین اپنی زبان سے بے دھڑک بول دیتے ہیں. ارے عارفین بول دیتے ہیں وہ تو میرے آقا کی بڑی بات ہے، لیکن یہ غلام 10 مرتبہ اپنے مریدین کو کہہ چکا ہے خدا سے اب نہیں ڈرتے لیکن خدا کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں. تربیت کے نظاموں میں خانقاہ اور خانقاہ محمدی کا جو نظام ہے، یہاں پر تو ان حق کی بنیادوں کو لے کر تربیت کے لیے تو ہم اپنوں کو انہی بنیادوں کے اوپر بچوں کو ہمارے حوالے کرو گے تو بچوں کو ذرا بھول جانا پانی نہیں ہلا کر، نہیں بولنا شیعہ بنا دے رہے، نہیں بولنا مشرک بنا دے رہے، نہیں بولنا کافر بنا دے رہے. ذرا دے دو، اس کے بعد پھر کیسے پہلوان بنیں گے کہ پھر ارے وہ ماں باپ کی اتنی تعظیم نہیں کرتے جی مگر وہ پیر کچ کرتے ہیں، ذرا ٹھہرنا یا سکھ رہا انہیں، اس کے بعد میں تو سو کے رہے گا تیری قدم اسے ہاں جب بولے گا ابھی میرا بچہ بہت اچھا ہے خانقاہ کا، دل منہ میں لڈو آئے گا. ارے تربیت تو ہونے دینا، ابھی اس دایا کے ہاتھ میں اس کو تیار تو ہونے دے. جو غوث و خواجہ کی چوکھٹوں پر جھکے گا، جو پیر کے قدموں پر قدم بوسی کے لیے جو جھکے گا، تو پھر میرے مصطفیٰ اس کو یہ کہیں گے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو ماں اس کے لیے تعظیم کی چیز ہوگی. اور باپ کے بارے میں فرمائے گا کہ میرے آقا نے یہ فرما دیا کہ باپ جس سے راضی ہوگا. صحابہ کی تربیت نے فرمائی تھی کہ اپنے باپ کو راضی کرو ہر حال میں، اس لیے کہ تمہارا مال تمہاری جان بھی تمہارے باپ کی ہے. یہ تعلیمات اس کو ملنے کے تیار کر رہے ہیں ہم تو اس کو. یہ تربیت کے لیے ضروری ہے کہ تابع ہونا، تربیت تابع سے ہے. اور تابع بھی اس طریقت کے نظام کے اندر میں اپنی ایمان، اپنے عقیدے، اپنی جنت، اپنے جہنم سے بھی اپنے آپ کو نکال لینا، تب ان کو بھی بنایا جائے گا. نہیں، اب اس کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ اب اس کو اصل چابی دینے کے بجائے تالے ڈال کر اس کو اب پلاسٹک کی چابیاں، اس کے اچھے بہترین کواراں اور کہیں وہ کہیں یہ دے دیتے اس کے ہاتھ میں. اللہ کو راضی کرو تو پھر کیا ہوا؟ تالا ہے پڑا ہوا. اب رب سے اگر کوئی پوچھے کہ یا اللہ تیری نعمتوں کے خزانے کی چابی کیا ہے، تو رب یہ نہیں کہا خوب عبادت کرو، خوب دین پر چلو، شہید ہو جاؤ اور ایسے اعمال کرو ویسے اعمال کرو. یہ نہیں بولے گا، اس کو عمل کرنا ہوتا نہیں. اللہ اس سمجھ اور بے نیاز ہے. فرشتوں کے عملوں کی طرف میں انہیں جزا نہیں دیتا، ان کو دے رہا کیوں؟ انہیں تو ایسا ہے نہیں. اب انہیں 2 منٹ کے اندر میں 4 رکعت پڑھ لے کہ مجھے جزا والی عبادت ہے، میں نماز پڑھا، میں اللہ میرے کو دینا نہیں پڑتا، تو پہلوان جا رہا ہے. ارے وہ تو ایسا ہے کہ فرشتے جب سے پیدا ہوئے ان کے رہنے تک تو ہمیشہ وہ رکوع تو رکوع، سجدہ تو سجدے میں، ایسوں کی عبادتوں پر جزا کے معاملے میں تو پہلا تم کو کرا کہیں کے لیے عبادت کے لیے نا، میں پہلا کر کے غلطی کرتا کہ تم فرشتوں کو جزا کی میں نہیں نا. تو عبادتوں کے اوپر جزا کا رخ صحیح نہیں ہے نا. یہ عبادتوں پر خدا کی رضا نہیں ملتی ہے. خدا کی رضا عبادت اور دین کے ذریعے سے نہیں ملتی. اگر ملتی تو شیطان سب سے بڑا خدا کا محبوب ہوتا، خدا کا پسندیدہ ہوتا، خدا اس سے راضی ہو جاتا. ہوا بھی اچھا اس سے زیادہ عبادتوں کے اوپر تم یہ چکر میں ہو کہ جنت ملے گی، اللہ کی رضا مل جائے گی، تو پھر قانون کے اعتبار سے تو فرشتوں کو سب سے بڑی جنت ملنا چاہیے تھا، ملنا چاہیے تھا. پھر فرشتوں کو ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ اس لیے بھی نہیں رکھا. خدا کی قسم فرشتوں کی عبادت پر بھی خدا کی رضا اور خدا پاک اس کو جنت اور بدلہ دیتا تھا اگر فرشتوں کی عبادت میں میرے مصطفیٰ کو داخل کرتا تھا. فرشتے طلب کرتے ہیں رب کی بارگاہ کے اندر میں، عرش الہی کے اٹھانے والے فرشتوں نے یہ کہا یا اللہ ہماری خدمت سے تو اگر راضی ہو جائے تو پھر مانگو کیا مانگتے ہو.
تو جنت نہیں مانگے فرشتے، اعلیٰ علیین نہیں مانگے، اور جو شاہد صاحب جنت الفردوس نہیں مانگے، بلکہ یا اللہ جو تیرے محبوب ہے نا ان کی کوئی خدمت کا بھی موقع دے دے۔ وہ جانتے ہیں نا جی فرشتے کیا مطلب ہوا کہ خدا کے خزانوں کے، خدا کے راضی ہونے کے تالے پر چابی صرف خوشنودی مصطفیٰ کی ہے۔ کئی کہ شاہد صاحب راضی کرنا، اللہ کس سے راضی ہوگا؟ جس سے مصطفیٰ راضی ہوگا، اور جس سے مصطفیٰ کی رضا کا عنصر ہی نہ ہو اس لائن کے اندر میں خدا ان سے راضی نہیں ہوگا، اور جن سے خدا راضی نہیں ہوگا ان کو تو بنا کے رکھا ہے جہنم، جا ادھر کسٹڈی تیار ہے، داروغہ کو بنا کر رکھا ہے، جہنم کی آگ کے دیکھتے ہوئے انگارے موجود ہے، ادھر جا جیل خانے کے اندر میں، مہمان خانے میں جائے گا کہ مجھے چور۔ آج امت کے لیے بہت، اور تمہارے میرے لیے تو بہت خاص رخ ہے یہ کہ اس درجے پر تو آگے ہو گئی، اللہ مجھے راضی کرو، بے شک راضی کرو۔ مگر میرے بچوں ڈرو اللہ کی ذات سے، اللہ کی ناراضگی سے۔ اب اللہ کس سے ناراض ہوتا ہے؟ اب رخ پلٹا دیا گیا، نماز نہیں پڑھنے سے ناراض ہوتا ہے، شراب پینے سے ناراض ہوتا ہے، وہ کرنے سے ناراض ہوتا ہے۔ وہ اس لیے ناراض ہوتا ہے کہ اپنے محبوب کو ایک طریقہ اور ایک دین دے کر بھیج دیا، وہ جو اپنے محبوب کے ذریعے سے دین دیا، وہ مسلمان اس دین پر، میرے محبوب کے دیے ہوئے دین پر عمل نہیں کرتے، تو محبوب کی ناراضگی کی وجہ سے رب ناراض ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس سے ناراض ہوتا ہے، نماز نہیں پڑھنے سے دین پر۔ اب جو محبوب کا ہے، محبوب یہ کہہ دے کہ یہ میرا ہے، تو اللہ اس سے نماز پوچھے گا کیا؟ اس کا مطلب چھوڑ دو نہیں۔ ہم جو عبادت کریں گے اہل خانقاہ خوشنودی مصطفیٰ کے لیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے ذریعے سے یہ دین دیا ہے، وہ دین اس قابل ہے کہ ہمارے آقا کے دست مبارک سے ملا اور ذات مصطفیٰ سے اس کی نسبت ہے، تو یہ تو ہمارا دین، ہمارا وقت اور ہماری قربانی اور ہمارا جان و مال، یہ تو دور کی بات ہے، جان کو بھی ہم قربان کر دیں گے۔ وجہ کیا ہوگی؟ اللہ کو راضی کرنے کے مقصد کے لیے مصطفیٰ کے ذریعے سے ملا ہے، تو اس سے میرے مصطفیٰ خوش ہوں گے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اور میری سنتوں پر عمل کرو تو میں اپنی امت سے راضی ہوتا ہوں، میری اہل بیت سے محبت کرو تو میں خوش ہوتا ہوں، آل علی اور اولاد علی سے محبت کرو تو میں خوش ہوتا ہوں۔ ہر عمل ہماری اور تمہاری زندگی کا مرکز جو بنے وہ خوشنودی مصطفیٰ بنے، اور ہم جو بھی کریں گے دوسروں سے زیادہ ہم کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ رخصت اور چھٹی ہے۔ کل سنے نا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ روزانہ 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، اور 4 رکعت ظہر کی، وہ 1000 رکعت تو اور نعوذ باللہ غلط ہے، وہ نہیں ہے نا۔ 100 بکرے اپنے گھر میں کاٹ کر امام زین العابدین رضی اللہ عنہ روزانہ 100 بکروں کا لنگر اپنے گھر میں کیا کرتے تھے۔ ایک تو الگ خانقاہ بنائی تھی آپ نے مدینہ منورہ کے اس مقدس مقام سے باہر نکل کر، جو کہ خانقاہوں کے لیے دم گھٹنے والا ماحول نہیں جمتا، بلکہ وہاں پر تو آزادی والا، جو کہ یہاں پر تو نیچرلی تربیت ہوتی ہے مصطفیٰ کے غلاموں کی، عاشقین مصطفیٰ کی۔ اس کے لیے ویسا ماحول چاہیے، خانقاہوں کے اطراف کا چاہیے، خانقاہی ماحول چاہیے۔ تو ایک 100 بکرے کاٹ کاٹ کر لنگر لٹایا کرتے تھے۔ لنگر کس کی سنت ہے؟ امام زین العابدین سید سجاد کی سنت ہے۔ اور پھر ان خانقاہوں کے اندر میں ہوتا کیا تھا؟ خانقاہوں میں کیا جی؟ تفسیر کرو، فضائل سناؤ، دین سناؤ، درود پڑھو، صرف یہ تو سوداگر بنا رہے ہیں۔ پھر امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی خانقاہ میں، اے تاریخ اسلام سے واقف لوگوں مجھے جواب دو، امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی خانقاہ میں ان کے پاس میں جو لوگ آتے، ان کے پاس میں جو مجلسیں سجتی، روزانہ جو تعلیمات ہوتی، وہ صرف کربلا اور اہل بیت اور آل رسول کی محبت، اس کے علاوہ کچھ۔ امام باقر علیہ السلام آپ کے شہزادے، اور ان کے شہزادے امام جعفر صادق علیہ السلام، انہوں نے قرآن کو اور حدیث کو اور دین اور شریعت کو بھی اپنے نانا جان کو اجاگر کیا، لیکن سب سے پہلی خانقاہ جو امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی تھی، وہاں پر آل علی اور اولاد علی کا تذکرہ، اہل بیت کا تذکرہ ہوتا تھا۔ یہ خوش قسمتی ہے امام زین العابدین سید سجاد کی عطا کرتا کہ اپنے شہزادے کے صدقے میں، خواجہ خواجگان کے نعرے پاک کے خیرات کے صدقے میں،
خانقاہ محمدی کو یہ دولت عطا فرمائی کہ یہاں کے تذکرے آل علی اور اولاد علی کے اور پنجتن پاک کے ہوتے ہیں. یہی چیز تو اور لوگوں کو اور خانقاہ والوں کو کھٹک رہی ہے اور سلسلے والوں کو کھٹک رہی ہے. پھر کہنے پر تیار رہ رہے ہو کہ اشیاء ہے یہ وہ ہے. خانقاہوں کے اصل بنیاد ہے یہ. یہاں کس بات کے تذکرے کریں گے؟ یہاں وہ چیزیں اس کے لیے مسجد رکھی ہے ہم نے. یہاں پر تو وہی ہوگا جو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تفسیر کے ہم نے نہیں لگائے تھے. لوگوں کو دین اور شریعت نہیں، وہ تو مسجد نبوی کے اندر میں ہوتا تھا. وہاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے اور وہاں پر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. اور امام و خطیب مکہ مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی کے وہ لوگ تھے جو دین اور شریعت دیا کرتے تھے. امام زین العابدین جو دیا کرتے تھے اپنی خانقاہ کے اندر میں لنگر لٹا کر آنے والے مہمانوں کو ان کو روک کر رات و دن تربیت. وہاں صرف اور صرف کربلا اور وہاں آل رسول، اہل بیت، آل علی اور اولاد علی، یہی تذکرے. تو خانقاہ کا خاصہ بھی سمجھ میں آ گیا نا کیا ہونا چاہیے. اتنا نہیں ہونا کہ اولیاء چولیاء کیا نہیں، یہی ایسا بس. پھر لنگر ہی لگانا وہی ہے پہچان ہے اس کی، حق کی پہچان ہے. اس لیے کہ ہماری خانقاہ محمدی سید السجاد امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے پیروں کی خیرات ہے. خواجہ قادیان سلطان الہند نے یہ راز نسبت عطا کی ہے. اس کے لیے یہاں پر کیا ہوگا؟ بیر کے جھاڑ کو بیر لگیں گے، انار کے جھاڑ کو انار لگیں گے. اب تم بولو کہ بیر کے جھاڑ کو انار لگے کہ نہیں، ہم قبول بھی نہیں کریں گے اس کو. یہاں پر تو ہوگا پنجتن پاکی کا تذکرہ، یہاں تو ہوگا غوث و خواجہ ہی کا تذکرہ، یہاں پر تو ہوگا کل اولیاء ہی کا تذکرہ. اس لیے کہ یہاں پر پھر ایسا تیار کیا جائے گا، ایسا تیار کیا جائے گا، ایسا تیار کیا جائے گا کہ پھر ان کے دین کا اختیار کرنا اور یہ دین کے خوشنما پھول، شریعت کے خوشنما پھول، عشق نبی اور عشق مصطفیٰ کو لے کر دنیا کے سامنے پیش ہوں گے اور ان تاجرین دین کے سامنے پیش کریں گے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ جنت کے شوق میں نہیں، ہم جہنم کے خوف میں نہیں، بلکہ ہم تو اپنے محبوب کی محبت میں، اس لیے کہ محبوب کی خوشبو ہمارا مقصد ہے. یہ کیسے پھول ہوگے جی؟ ان پھولوں کی مہک کیسی ہوگی؟ مدینے کی خوشبو ہوگی، اس میں دو جہاں کے مالک کی نگاہ کرم کی خوشبو ہوگی. میرے آقا مسکرا کر اس نظام کو دیکھ لیں گے. خدا کی قسم وہ مہکتا باغ، مہکتا چمن قیامت تک خوشبو دیتا رہے گا، قیامت تک. خدا کی قسم جس پر ایک نظر بھی میرے آقا کی ایک محبت کے ساتھ میں پڑ جائے، ان کے جسموں میں نہیں، ان کے خاندانوں میں وہ خوشبو آ جائے گی کہ جس کی خوشبو کو کوئی ختم کرنے والا نہیں ہوگا. خانقاہ محمدی کا نظام اسی خیرات کو مانگنے کا نظام ہے میرے بچوں، اور پھر اس حق کو امت کے سامنے پیش کرنے کا ہے کہ تم جو اپنی جنت و جہنم و خدا کی رضا کے لیے جو راستے بتا دیے ہیں، راستوں کو موڑو اور حق ان کو دو. اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی عبادتوں سے، اعمال سے اور دین سے راضی نہیں ہوتا تو پھر شیطان سے بھی راضی ہونا تھا، یزیدیوں سے بھی راضی ہونا تھا، منافقوں سے بھی راضی ہونا چاہیے تھا، اس زمانے کے سارے وہابی اور نجدیوں سے بھی راضی ہونا چاہیے تھا. کس سے راضی ہوتا ہے؟ خدا کے راضی ہونے کا صرف پیمانہ اپنے محبوب کی رضا سے اور محبوب کی خوشنودی کی وجہ سے. یہ چابی ہے خدا کے رضا کی. یہ کیا ہے؟ چابی ہے. جس کو یہ چابی مل جاتی ہے پھر خدا یہ کہتا ہے من کان للہ وکان اللہ لہ. جس کو چابی مل گئی آ جا، اب میں بھی تیرا ہوں، میں تیرا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں تیرا پیر بن جاتا ہوں، میں تیری زبان بن جاتا ہوں. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو میرا بن جاتا ہے چابی لے کر تالا کھول کر آ جاتا ہے، پھر اب اس کے لیے غیریت نہیں رہتی، وہ غیر نہیں ہوتا، وہ میرا دوست بن جاتا ہے، وہ اہل اللہ ہے، غیر اللہ نہیں ہے. اس کی زبان کی بات رکھوں گا، کائنات کے نظام کو میں پلٹاؤں گا، اس کے زبان کی بات کو رکھوں گا اور اپنے فیصلوں کو بدل دوں گا، تقدیر کو بدل دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اہل اللہ ہے، وہ غیر اللہ نہیں ہے. سمجھ میں آتی بات؟ اس لیے خدا کی رضا کی چابی خوشنودی مصطفیٰ ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے اب وہ راستہ ہے نیچرلی طور پر تیار کرنے کے لیے. ہاتھوں کو موڑا جائے گا، پاؤں کو موڑا جائے گا، الٹا سیدھا اوندھا چپتا لٹایا جائے گا، مگر وہاں تھوڑا برداشت کر لینا. اس کے بعد پھر چند سال گزر جانے دیجئے کہ پھر اس خانقاہ کے ذریعے سے پھر کیسے نمونے انسانی کے سامنے پیش آئیں گے کہ رش کریں گے، دیکھیں گے، تاریخ لکھیں گے اس کو. خوشنودی مصطفیٰ کیا ہے؟ خوشنودی میں کس سے محبت کروں گا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ میری آل سے جو محبت کرے، اور میری آل سے جو محبت کرے تو آلوں میں آل جو ہوگا 15ویں صدی تک میری آل جو چلے گی، پیر کی صورت میں تم جن کے ہوں گے تم ان کی خوشنودی حاصل کر لو.
لا کر کاٹتا ہے خوشی کو. قرآن و حدیث کی بھی دلیل دے دوں گی. واطیع اللہ واطیع رسول و اولو الامر، جن کو تم نے اپنا بڑا مانا. بڑے کون ہیں؟ جو بڑوں کے سامنے ان کے پیروں میں اپنے کو مارنا پسند کر دیتے ہیں، جو دل میں گھس جاتے ہیں، جن کی زندگی اور ان کی حیات کی پہچان صرف مر مٹنا ہو جاتا ہے، بچنا نہیں بچانا نہیں، مر مٹنا ہو جاتا ہے، وہ ان کے بن جاتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی چابی، اللہ کی معرفت کی چابی میرے مصطفیٰ کی محبت ہے. اور اس چابیوں کی چابیاں جو تقسیم ہوتی ہے وہ آل علی اور اولاد علی کے درمیان ہوتی ہے. وہ چابیوں کے ذریعے سے وہاں اس چابی تک پہنچا جائے گا.